بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 124۔ آج کے سبق کا عنوان ہے فن مختلف اور مختلف پر لکھی جانے والی کتابیں۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے فن مختلف اور مختلف کا تعارف کرایا تھا اور اس پر جو کتابیں لکھی گئی تھی مختصر اس کا ذکر آ گیا تھا۔ مختلف اور مختلف فن اس کو ان روات کا نام ہے جو بظاہر ایک جیسے ہوتے ہیں، لکھائی میں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن بولنے میں یا نقطوں میں کچھ اختلاف ہوتا ہے، جیسے حرام اور حزام، اور اسی طرح یزید اور تزید یا برید اور برید۔ بتایا تھا کہ یہ فن جو ہے اس میں جو اصول حدیث کے چوٹی کے محدثین ہیں اور کبار علماء کرام ہیں، انہوں نے بہت عمدہ کتابیں لکھی تھی، اور یہ دلالت کرتا ہے کہ ہمارے جو محدثین ہیں انہوں نے علم حدیث اور جو روات حدیث ہے اور جرح و تعدیل کے جو جو راوی ہے ان کے بارے میں کس قدر تحقیق کی ہے اور ایک ایک کو ممتاز کرنے کے لیے کس قدر کوششیں کی ہیں۔ یہ جو فن ہے یہ اس کا ثبوت ہے۔ تو پچھلے سبق میں کئی کتابوں کا تعارف آیا تھا، لیکن اس میں انشاءاللہ اس سبق میں ہم ترتیب وار، یعنی سب سے پہلے کس نے کتاب لکھی، پھر کس نے لکھی، پھر کس نے لکھی، یہ ایک مفصل تذکرہ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ یہ ایک کتاب لکھی ہے ابن ناصر الدین دمشقی نے، 842 ان کی وفات ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی الاعلام بما وقع فی مشتبہ الذہب من الاوہام۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ کی جو کتاب ہے مشتبہ، اس میں جو اوہام ہیں انہوں نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے۔ یہ چھپی ہے عبد رب النبی محمد کی تحقیق کے ساتھ۔ اس کے مقدمے میں انہوں نے عبد رب نبی محمد نے تمام کتابوں کا تعارف کرایا ہے، ہم اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے کی جو کتاب ہے وہ اس فن پر مختلف القبائل اور مؤتلفها، اس پر محمد ابن حبیب البغدادی کی کتاب ہے جن کی وفات 245 ہجری ہے۔ یہ کتاب استاد حمد الجاسر کی تحقیق کے ساتھ 1400 میں چھپی ہے۔ اس کے بعد حمزہ اصفہانی کی کتاب ہے جن کی وفات 360 ہے۔ ان کی کتاب ہے التنبیہ علی حدوث التصحیف والتحریف، یہ دمشق میں سن 1968 میں دکتور اسعد اطلس کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے۔ اس کے بعد حسن بن بشر آمدی جن کی وفات 370 ہے، ان کی کتاب ہے المختلف والمختلف، لیکن انہوں نے اپنی یہ کتاب شعراء کے ساتھ خاص کیا ہے، لیکن بہرحال ناموں کے بارے میں اور شخصیات کے بارے میں یہ ان کی کتاب ہے۔ یہ قاہرہ میں 1381 ہجری میں عبدالستار احمد فراج کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے، دار احیاء الکتب العربیہ۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر کتاب ہے علی بن حمزہ بصری نے لکھی ہے، 375 ان کی وفات ہے۔ ان کی کتاب ہے تنبیہات علی اغالیط الروات۔ پانچویں نمبر پر حسن بن عبداللہ العصری کتاب ہے جس کی کتاب کا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، 382 ان کی وفات ہے۔ ان کی دو کتابیں شرح ما یقع فی التصحیف والتحریف، شرح ما یقع فیہ التصحیف والتحریف، اور تصحیفات المحدثین۔ ان دونوں کتابوں کا ہم نے تذکرہ پہلے بھی کیا تھا۔ تصحیف اور تحریف یعنی مصحف اور محرف کی جب ہم بحث کر رہے تھے تو وہاں ان دونوں کتابوں کا ذکر کیا تھا، اور ان دونوں کتابوں کے ٹائٹل بھی وہاں سامنے ذکر کیے تھے۔ یہ جو کتاب ہے قاہرہ میں 1963 میں عبدالعزیز احمد کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے، اور تصحیفات المحدثین یہ استاد محمود میرا کی تحقیق کے ساتھ 1402 میں چھپی ہے۔ چھٹے نمبر پر علامہ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، 385 ان کی وفات ہے، المختلف والمختلف۔ ان کے بارے میں لکھا یہ ابھی تک چھپی نہیں ہے، لیکن استاذ موفق عبداللہ اس پر اپنے دکتورا کا مقالہ لکھ رہے ہیں جامعہ امام محمد بن سعود اسلامیہ میں۔ 7ویں نمبر پر عبداللہ بن محمد بن یوسف فرزی کی کتاب ہے، 403 ان کی وفات ہے۔ ان کی دو کتابیں المختلف والمختلف اور مشتبہ النسبہ۔
8ویں نمبر پر عبدالغنی بن سعید الازدی کی کتاب ہے، اس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے، 409 ان کی وفات ہے۔ ان کی 2 کتابیں المؤتلف والمختلف اور مشتبہ النسبہ، اور اس کے بارے میں نیچے لکھا ہے کہ یہ ہندوستان میں چھپی ہے محمد محی الدین جعفری کی تحقیق کے ساتھ، اور ابھی یہ جو مشتبہ النسبہ ہے یہ دارالکتب علمیہ سے بھی چھپی ہے۔ 90 نمبر پر احمد بن محمد المالینی ہے، 412 ان کی وفات ہے، مؤتلف اور مختلف ان کی کتاب ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ چھپی ہے کہ نہیں۔ 10ویں نمبر پر یحییٰ بن علی الحضرمی المعروف بابن طحان، 416 ان کی وفات ہے، ان کی کتاب بھی المؤتلف والمختلف۔ جعفر بن محمد المستغفری ہے، 432 ان کی وفات ہے، ان کی کتاب ہے الزیادات فی کتاب المؤتلف والمختلف۔ انہوں نے عبدالغنی بن سعید کی کتاب پر ذیل لکھا ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا جو مخطوطہ ہے مکتبۃ الحرم المکی شریف میں موجود ہے، جس کا نمبر 1923 ہے۔ 12ویں نمبر پر احمد بن محمد المامانی، جن کی وفات 436 ہجری ہے، ان کی کتاب بھی ہے المختلف والمؤتلف فی الاسماء۔ 13ویں نمبر پر عبید اللہ بن عبداللہ الہروی، جن کی وفات 438 ہے، ان کی کتاب المعجم فی مشتبہ اسامی المحدثین۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ فواد سجکین نے تاریخ التراث العربی میں اس کے کئی نسخوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کا ایک نسخہ مرکز البحث العلمی میں موجود ہے۔ 14 نمبر پر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی کتاب احمد بن علی الخطیب البغدادی، 463 ان کی وفات ہے، المؤتلف تکملۃ المختلف۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مرکز البحث العلمی میں اس کا نسخہ موجود ہے، اور یہ دارقطنی رحمۃ اللہ کی کتاب پر ذیل ہے۔ 15 نمبر پر ابن ماکولہ کی کتاب کا ذکر کیا ہے، الامیر یا نصر ابن ماکولہ، 475 ان کی وفات ہے، ان کی کتابیں 2 ہے، الاکمال اور دوسری کتاب تہذیب و مستمر الاوہام ہے۔ دوسری کتاب میں انہوں نے دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالغنی بن سعید اور خطیب بغدادی پر رد کیا ہے، اور یہ جو محمود طحان نے شیخ ڈاکٹر محمود طحان نے جو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتاب لکھی، اس میں تفصیل سے انہوں نے ابن ماکولہ کی اس کتاب تہذیب و مستمر الاوہام کا ذکر کیا ہے کہ جو ابن ماکولہ ہے یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کے معاصر تھے، اور دونوں ایک دوسرے سے استفادہ کرتے تھے، اور انہوں نے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پر رد کیا تھا، لیکن ادباً ان کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کر رہے تھے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرات کیسے ایک دوسرے سے استفادہ بھی کرتے تھے، اور ایک دوسرے کا ادب احترام بھی کرتے تھے، اگرچہ ایک دوسرے پر علمی رد بھی کرتے تھے۔ تو جو دوسری کتاب بھی ہے تہذیب و مستمر الاوہام، اس میں انہوں نے خطیب بغدادی وغیرہ پر رد کیا ہے۔ ان کی یہ دونوں کتابیں چھپی ہے۔ نیچے لکھا ہے کہ جو الاکمال ہے، اس کی تحقیق علامہ معلمی یمانی نے کیا ہے دائرۃ المعارف العثمانیہ ہندوستان میں 7ویں جز کے علاوہ، اور تہذیب و مستمر الاوہام کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا ایک نسخہ موجود ہے جو ناقص ہے، لیکن بہرحال یہ ابھی چھپی ہے۔ 16 نمبر پر حسین ابن محمد الغسانی کا ذکر کیا ہے، 498 ان کی وفات ہے، ان کی کتاب تقیید المحمل و تمییز المشکل۔ شیخ عمری نے اس کے 4 نسخوں کا ذکر کیا ہے جو مختلف جگہوں میں موجود ہے۔ 17 نمبر پر محمد بن احمد الابیوردی کی کتاب ہے، 507 ان کی وفات ہے، ان کی کتاب المؤتلف والمختلف ہے۔ 18ویں نمبر پر محمد بن طاہر المقدسی کی کتاب ہے، 507 ان کی وفات ہے، المؤتلف والمختلف من الاسماء۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ لیڈن میں چھپی ہے الانساب المتفقہ کے عنوان سے۔ 19 نمبر پر محمود بن عمر الزمخشری کی کتاب المشتبہ، اور 20ویں نمبر پر عبداللہ بن علی الرشاتی کی کتاب ہے، 542 ان کی وفات ہے، الاعلام بما فی المؤتلف والمختلف للدارقطنی من الاوہام۔ 21ویں نمبر پر ابو الولید بن الدباغ کی کتاب ہے، 546 ان کی وفات ہے، المؤتلف والمختلف۔
یہاں محقق کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المنتبہ میں جن کتابوں کا ذکر کیا ہے جس کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے، ان میں ایک کتاب ہے ما لا یؤمن فیہ من التصحیف من رجال الاندلس لابن الدباغ۔ ہو سکتا ہے کہ یہی کتاب وہ ہو المؤتلف والمختلف ان کی۔ 22ویں نمبر پر حافظ محمد بن ناصر السلامی کی کتاب ہے، 550 ان کی وفات ہے۔ ابن ناصر الدین نے بھی ان کی کتاب کا ذکر کیا ہے اور ان سے استفادہ کیا۔ اس طرح ابن حجر نے بھی تفسیر المنتبہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ 23ویں نمبر پر ابو بکر محمد بن موسیٰ الحازمی کی کتاب ہے، 584 ان کی وفات ہے، الفیصل فی مشتبہ النسبہ۔ اور 24ویں نمبر پر عثمان بن سعید ایلتی کی کتاب ہے، 600 ان کی وفات ہے، التصحیف والتحریف۔ 25ویں نمبر پر محمد بن عبد الغنی ابن نقطہ کی کتاب ہے، 629 ان کی وفات ہے، اکمال الاکمال کے نام سے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دارالکتب الظاہریہ اور دارالکتب المصریہ میں اس کا نسخہ موجود ہے، اور اس طرح برطانیہ بھی ان کا ایک غیر کامل نسخہ موجود ہے، اور لکھا ہے کہ شیخ عبد القیوم بن عبد رب نبی اس کی تحقیق کر رہے ہیں۔ 26ویں نمبر پر محمد بن عبداللہ بن عبار القضائی کی کتاب ہے، 658 ان کی وفات ہے، ہدایت المعتصف فی المؤتلف والمختلف۔ 27ویں نمبر پر منصور بن سلیم کی کتاب ہے، جس کا ذکر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، محدث الاسکندریہ، 673 ان کی وفات ہے۔ یہ مشتبہ الانساب والنسب حافظ ابو بکر ابن نقطہ پر ذیل ہے۔ اس کے بارے میں نیچے لکھا ہے کہ مرکز البحث العلمی میں اس کا نسخہ موجود ہے، مخطوطہ موجود ہے۔ 28ویں نمبر پر ابو حامد محمد بن علی المعروف ابن صابونی ہے، اس کا ذکر بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے کیا تھا، 680 ان کی وفات ہے۔ تکملۃ اکمال الاکمال ان کی کتاب ہے۔ یہ کتاب کہتے عراق میں 1957 میں چھپی ہے، تحقیق دکتور مصطفیٰ جواد۔ اور 29ویں نمبر پر ابن فرزی کی کتاب ابو العلا محمود بن ابی بکر الفرزی، 700 ان کی وفات ہے، مشتبہ النسبہ کے نام سے ان کی کتاب ہے۔ 30ویں نمبر پر علی بن عثمان ابن الترکمانی الماردینی، مشہور حنفی عالم ہیں، ان کی کتاب ہے، 750 ان کی وفات ہے، المؤتلف والمختلف۔ اور 31ویں نمبر پر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، جس کا ذکر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے کیا تھا، 748 ان کی وفات ہے، المشتبہ فی الرجال اسماءہم وانصابہم۔ اور یہ مصر میں 1962 میں علی محمد البجاوی کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ نے اس کتاب میں عبد الغنی بن سعید ابن معقولہ اور ابن نقطہ اور فرزی کی کتاب کی تلخیص کی ہے۔ 32ویں نمبر پر علامہ مغلطائی حنفی کی کتاب علاء الدین مغلطائی بن خلیج، 762 ان کی وفات ہے۔ انہوں نے ابن نقطہ کی کتاب پر ذیل لکھا ہے، جو ابن صابونی اور منصور ابن سلیم کے 2 ذیلوں کا جامع ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں شعراء اور انصاب عرب کے اسماء کے زیادات بھی ہیں، لیکن اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس میں اوہام ہے اور تکرار بھی ہے۔ 33ویں نمبر پر علامہ صفدی کی کتاب ہے، خلیل ابن ایبک صفدی، 764 ان کی وفات ہے، تصحیف و تحریر و تحریف فی اللغہ، یہ علامہ صفدی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے۔ 34ویں نمبر پر محمد بن رافع السلامی کی کتاب ہے، 774 ان کی وفات ہے، ذیل مشتبہ النسبہ۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ لبنان میں 1976 میں دکتور صلاح الدین منجد کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے، اور انہوں نے اپنے شیخ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پر ذیل لکھا ہے۔ 35ویں نمبر پر ابن ناصر الدین دمشقی کی کتاب محمد بن ابی بکر عبداللہ بن ناصر الدین الدمشقی، 842 ان کی وفات ہے، توضیح مشتبہ۔ انہوں نے الاعلام بما وقع فی مشتبہ ذہبی من الاوہام، اس کو مطلب پہلے توضیح المشتبہ لکھی اور پھر اس سے الاعلام بما وقع فی مشتبہ ذہبی من الاوہام اس کو نکالا ہے۔ 36ویں نمبر پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی کتاب تفسیر المنتبہ بتحریر المشتبہ کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مصر میں علی محمد البجاوی کے تحقیق کے ساتھ چھپا ہے، یہ کتاب چھپی ہے۔ 37ویں نمبر پر جرجانی کی کتاب عبداللہ بن یوسف جرجانی المعجم فی المشتبہ، اس کو ابن ناصر الدین نے اپنی کتاب الاعلام میں اس کا ذکر کیا ہے۔
محقق نے اس کے بارے میں لکھا ہے، اس کے بعد لکھا ہے کہ کئی کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی، لیکن جن کتابوں کو سب سے زیادہ قبولیت ملی ہے وہ دارقطنی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، ابن معقولہ کی کتاب ہے، ابن نقطہ کی کتاب ہے، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اس طرح ابن ناصر الدین کی کتاب ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ان سب کتابوں کے ٹائٹل بھی آپ کے سامنے ذکر کروں، لیکن بہرحال یہ ایک فہرست آپ کے سامنے آ گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محدثین نے کس قدر روات کے بارے میں اور رجال کے بارے میں اور ان کے درست ناموں کے بارے میں، ان کی تعیین کے بارے میں اور ایک دوسرے سے ممتاز کرنے کے بارے میں کس قدر اہم کتابیں لکھی، انہوں نے اپنے فرائض سر انجام دیے۔